قرآن کی سورتوں کی وجہ تسمیہ پر ہماری پہلی بھی ویڈیوز ہیں، آپ چاہیں تو ان ویڈیوز کو شروع سے آخر تک دیکھ سکتے ہیں۔ پہلی سورتوں کے وجہ تسمیہ کو شروع کرتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورۃ الممتحنہ تک وجہ تسمیہ کو بیان کیا تھا۔ آج ہم سورۃ الصف سے وجہ تسمیات کو شروع کریں گے۔ سورۃ الصف کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ اس سورت کے آیت نمبر 4 میں کلمہ صفن ذکر ہوا، اسی کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الصف رکھا گیا ہے۔ سورۃ الجمعہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ جمعہ سورت کے آیت نمبر 9 میں لفظ الجمعہ کا ذکر ہوا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا گیا ہے۔ سورۃ المنافقون، اس سورت کے ابتدائی آیات کے اندر منافقین کی صفات کو بیان کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ المنافقون رکھا گیا ہے، اور ابتدائی آیت کے اندر المنافقون لفظ بھی موجود ہے۔ سورۃ التغابن قیامت کے دن کا ایک نام ہے۔ اس سورت کے آیت نمبر 9 میں یوم التغابن ذکر ہوا، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام التغابن رکھا گیا ہے۔ تغابن کا معنی ہے خرید و فروخت میں نقصان پہنچانا، اور قیامت کا جو دن ہے وہ نقصان اور خسارے کا دن ہے۔ سورۃ الطلاق، اس سورت کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ نکاح کرنے کی صورت میں عورت مرد کے ماتحت اور پابند ہو جاتی ہے، اس پابندی کے اٹھا دینے کو طلاق کہا جاتا ہے۔ سورۃ الطلاق کے اندر عورت کے طلاق اور اس کے بعد کے حالات کو ذکر کیا گیا ہے، یعنی عدت کو ذکر کیا گیا ہے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام الطلاق یا سورۃ الطلاق رکھا گیا ہے۔